میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، تمام نیکیوں کی قبولیت کا مدار اور نیکی کے بعد اگلی نیکی کا تقاضا، ایک نیکی کے بعد اگلی نیکی کا تقاضا، ایک عمل کے بعد اگلے عمل کا تقاضا، اور تمام نیکیوں کی قبولیت کا مدار وہ صرف تقوی پر ہے، صرف تقوی پر ہے۔ نیکیوں کی قبولیت کے لیے بھی تقوی شرط ہے، اور نیکیوں کی توفیق کے بڑھانے کے لیے بھی تقوی شرط ہے۔ نیکیوں کی قبولیت اور نیکیوں کی توفیق کے بڑھنے کا سبب بھی تقوی ہے، اس لیے کہ کسی عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ آدمی کو اس نیک عمل کی رغبت میں اضافہ ہو۔ اگر آدمی ایک نیکی کر کے اس سے بے رغبت ہو جائے اور اس کے مقابلے میں اگلی نیکی کو، اگلے عمل پر رغبت کرنے لگے، تو رفتہ رفتہ اس کا دین خواہش کا دین ہو کر رہ جاتا ہے۔ کسی نیکی پر عمل کرتے کرتے اس نیکی سے آدمی کا بے رغبت ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اس عمل کو بطور خواہش کے کیا ہے، بطور حکم کے نہیں کیا ہے۔ کسی آدمی کا کسی عمل سے، اس عمل کو کرتے اس عمل سے اکتا جانا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ اس عمل اس لیے اکتا گئے ہیں کہ آپ کا عمل ناقص ہے، یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ریاکار اپنے عمل سے تھک جاتے ہیں، ریاکار اپنے عمل سے تھک جاتے ہیں اور ریاکار عمل سے اکتا جاتے ہیں۔ عمل میں ملل کیوں پیدا ہوتا ہے؟ عمل میں ملل کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یا تو نیت میں فطور ہے یا عمل میں نقصان ہے، یا عمل ناقص ہے یا نیت میں فطور ہے۔ تو مجھے عرض کرنا ہے کہ نیکیوں کی قبولیت اور نیک اعمال کی توفیق اور اس کی رغبت کے بڑھنے کا جو اصل بنیادی سبب ہے وہ تقوی ہے۔ یہ اللہ نے صاف فرما دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو صرف ان کا عمل قبول کریں گے جو اپنے عمل میں ڈرتے ہیں۔ کسے ڈرتے ہیں؟ کسے ڈرتے ہیں عمل کرنے میں؟ عمل کرنے میں ڈرنے والوں کا عمل قبول ہوگا۔ کون ہیں ڈرنے والے؟ دو قسم کے لوگ ڈرنے والے ہیں۔ ایک تو وہ جن کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہ کیا جائے، وہ اپنے عمل کے مردود ہونے سے ڈرتے ہیں۔ انسان تو انسان، آپ نے پوچھا ابو ذر تمہیں خبر ہے کہ سورج روزانہ سجدہ کہاں کرتا ہے؟ یہ سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری، ابو ذر تمہیں خبر ہے سورج سجدہ کہاں کرتا ہے؟ عرض کیا اللہ و رسول عالم ہے جی، ہمیں کیا معلوم ہے، ہم تو مغرب کو جانتے ہیں کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے، ہم تو اس کا غروب مغرب میں سمجھتے ہیں۔ میں ابو ذر، روزانہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، اور اگلے دن طلوع ہونے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، اور ہر روز سورج کو اپنے سجدے کے قبول کرانے کا فکر ہوتا ہے۔ عجیب روایت ہے۔ آخری سجدہ جو سورج کرے گا اللہ کو عرش کے نیچے، اس کا وہ آخری سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور اس کو حکم ہو جائے گا کہ یہیں سے واپس ہو جاؤ، یہیں سے
میں اس روایت کو دیکھ کے سوچنے پڑ گیا. میں نے کہا جب اس سورج کا اس کی پوری زندگی روزانہ کے اس کے سجدے اور روزانہ اس کا طلوع مختلف جگہ سے ہوتا ہے اور اس کے طلوع ہونے میں ایک لمحے کا بھی فرق نہیں ہے اور اس کے منازل روزانہ بدلتے ہیں. اس کے منازل روزانہ بدلتے ہیں اور اس کا مطلع روزانہ بدلتا ہے. تو سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. اس کا مطلع روزانہ بدلتا ہے. اس کے طلوع کی جگہ، اس کے طلوع کا وقت روزانہ بدلتا ہے. اس کا آخری سجدہ جو ہوگا عرش کے نیچے، وہ اجازت مانگے گا سجدے کی، اجازت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہیں سے واپس ہو جاؤ. وہ اجازت مانگے گا طلوع ہونے کے لیے، وہیں جاؤ جہاں سے تم طلوع ہوتے ہو، آج وہاں جا کر غروب ہو. اور جہاں سے تمہارا مغرب میں غروب ہوتا ہے، تمہارا مغرب سے طلوع ہوگا تو قیامت قائم ہو جائے گی. یہ اس کا آخری سجدہ ہوگا. اللہ اس پر کوئی آدمی اگر غور کر لے، اس پر کوئی آدمی غور کر لے کہ جس سورج کے پوری زندگی کے سارے منازل اور طلوع غروب کے اوقات اور غروب کی جگہ متعین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر سجدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی غصے میں آ کر اللہ اکبر اس کی روشنی کو سلب کر لیتے ہیں. اس کی روشنی کو سلب کر کسوف شمس، اس کی روشنی کو سلب کر لیتے ہیں اپنے غصے کا مظاہرہ کرنے کے لیے، تاکہ عمل کرنے والا مسلمان اور عمل کرنے والا انسان اللہ سے ڈرے. سوچیے، عمل کرنے والا انسان اللہ سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی کو سلب کر لیں. یہ اللہ کا غصہ ہو رہا ہے سورج پر. فرمایا کہ ایسے موقع پر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عبادت میں، استغفار میں، دعاؤں میں لگے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا موقع ہے. اللہ اکبر. میں حیران ہوتا ہوں کبھی سوچ کر کہ جو غصہ اللہ کا براہ راست انسان پر ہو رہا ہے، انسان اس سے عبرت نہیں لیتا، حالانکہ سورج کے گرہن کے ہونے پر مسلمانوں کو عبادت کا، استغفار کا، دعاؤں کا حکم ہے. جو عذاب اللہ کا براہ راست مومن پر ہو رہا ہے، اس میں تو وہ دعائیں اور استغفار کی طرف متوجہ نہیں ہے، اور جو غصہ اللہ کا سورج پر ہو رہا ہے اس پر ایمان والوں کو نماز کا، دعاؤں کا، استغفار کا حکم ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ وہ سورج جس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے. اس کا جو آخری سجدہ ہوگا، میں روایت سے عرض کر رہا ہوں، حدیث ہے، اس کا جو آخری سجدہ ہوگا وہ سجدہ اللہ کا قبول ہے. سوچیے آپ. میں اپنی ذات سے سوال کرتا ہوں، میں روزانہ کتنے قدم ایسے اٹھاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، اور مجھے پھر بھی اپنے عمل کی قبولیت کا دعویٰ ہے. کیا عرض کروں؟ اس زمانے میں گناہ کرنے والے بھی وہ استغفار نہیں کرتے جو پہلے لوگ نیک اعمال پر استغفار کیا کرتے تھے. پہلے لوگ عرفان نیک اعمال پر استغفار کرتے تھے. اور یہ بات یاد رکھنا، جو آدمی نیک عمل پر استغفار نہیں کرے گا اس کے اندر افتخار کا اندیشہ ہے. اس میں اپنے عمل پر افتخار کا اندیشہ ہے.
کہ وہ اپنے عمل پر فخر کرے گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آدمی اپنے عمل پر فخر کرتا ہے اس کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ کبر اگلے حکم سے انکار کروا دیتا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے. ابلیس کے آدم کو سجدہ نہ کرنے کا اور اللہ کے امر کے انکار کا سبب ہی یہی بنا ہے کہ ابلیس کی عبادت سے اس کے اندر جو فخر پیدا ہوا، ابلیس کی عبادت سے اس میں جو فخر پیدا ہوا، اس فخر نے اگلے امر کا انکار کروا دیا کہ نہیں جی ہم آدم کو سجدہ نہیں کریں، کیونکہ ہم عمل کرنے میں، ہم عمل کے اعتبار سے ان سے بہتر ہیں. عمل کے اعتبار سے ہم عمل کے اعتبار سے ان سے بہتر ہیں، لہذا ہم ادنا کے آگے نہیں جھک سکتے کیونکہ ہماری حیثیت ان سے بہتر ہے، ہماری حیثیت ان سے اعلیٰ ہے. یہ ہے وہ قسم جن کے اندر عبادت سے بجائے خوف پیدا ہونے کے ان میں عبادت سے کبر پیدا ہوا ہے، بجائے تواضع پیدا ہونے کے ان میں اپنے عمل پر بڑائی پیدا ہوئی ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے عمل سے ڈرتے ہیں کہ مردود نہ ہو جائے، وہ اپنے عمل کی قبولیت کی شرائط پوری کرتے ہیں. عمل کی قبولیت کی شرائط پوری کرتے ہیں، وہ اپنے عمل کی قبولیت کی شرائط پوری کرتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں دو چیزوں سے، ایک عمل کے مردود ہو جانے سے ڈرتے ہیں کہ عمل مردود نہ ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے عمل میں ریا سے ڈرتے ہیں. وہ اپنے عمل میں ریا سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے عمل میں ریا داخل نہ ہو جائے. تو مجھے عرض کرنا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کا عمل قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کا عمل قبول کرتے ہیں، یہ اکڑنے والوں کا نہیں، اکڑنے والے نہیں، ڈرنے والے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل کی قبولیت پر دو چیزیں ملتی ہیں، ایک اجر ملتا ہے اور دوسرے ان کو اگلے عمل کی توفیق ملتی ہے. اگلے عمل کی توفیق ملتی ہے. تو ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے، نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے. اسی کو ایمان کہتے ہیں. تقوی ہی ایمان ہے، تقوی ہی ایمان ہے. اس لیے کہ ایمان ریا کی ضد ہے، ایمان ریا کی ضد ہے. ایمان ہی اخلاص ہے، ایمان ہی اخلاص ہے. فرمایا کہ سارے عمل کی بنیاد وہ تقوی پر ہے، عمل کی بنیاد تقوی پر ہے. التقوی ملاک الحسنات، ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا حقدار اور اس کا اہل کہا ہے، کیونکہ یہ تقوی کا کلمہ ہے اور تقوی مومن کی شان ہے. تقوی مومن کی شان ہے، تقوی مومن کی شان ہے. تقوی مومن کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی محنت کا میدان اغیار ہیں، وہ غلط سمجھتے ہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی محنت کا میدان خود مومن ہے، اس کی محنت کا میدان خود مومن ہے. آپ غور کریں گے، صرف اتنی بات غیروں کے لیے ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لیکن اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص اور اس کے کمال تک پہنچنے کا حکم مومن کے لیے ہے، کیونکہ اس کے عمل کی قبولیت کا مدار بھی تقوی پر ہے اور عمل کی توفیق کے بڑھنے کا مدار بھی تقوی پر ہے.
آپ غور کریں. پہلا سوال ہے کیا آخر تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آخر تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں تقویٰ کہتے ہیں صرف تنہائی میں صرف اللہ سے ڈرنے کو. جن کے تقوی میں مخلوق شامل ہو جائے، جن کے تقوی مخلوق شامل ہو جائے اس کو تقویٰ نہیں کہا جاتا. استاد کے ڈر سے، پیر صاحب کے ڈر سے، پولیس کے ڈر سے، حکومت کے ڈر سے، لوگوں کی ملامت کے ڈر سے. آپ سوچیے آپ کتنی شکلیں مسلمانوں کے دلوں میں خوف کی وہ ہیں جس کا ایمان سے خدا کی قسم کوئی تعلق نہیں. ایک گناہ کے کرنے میں مسلمان کے دل میں تقوی کی اتنی شکلیں ہیں، خوف کی اتنی شکلیں ہیں جس کا ایمان سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. گناہ کرنے میں مخلوق سے ملامت کا خوف، گناہ کرنے میں پیر صاحب کا خوف، گناہ کرنے میں استاد کا خوف، گناہ کرنے میں ماں باپ کا خوف، گناہ کرنے میں کسی قانون کا یا پولیس کا خوف. اس سارے خوف کا ایمان سے تقوی سے خدا کی قسم کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے یہ ڈرنے والی وہ ساری قسمیں ہیں جو ابھی عمل کی مکلف ہی نہیں ہوئی. یہ کسی بچے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جو بچہ ابھی عمل کا مکلف نہیں ہے، اگر وہ کسی غلط کام کے کرنے میں اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے تو یہ تو اس کی صفت ہے جو ابھی عمل کا مکلف نہیں ہے. میں بہت اہم بات آپ سے عرض کرتا ہوں، جو عمل کا مکلف ہو گیا ہے وہ گناہ کے کرنے میں اگر مخلوق سے ڈرتا ہے تو اس کا یہ خوف ایمان کے خلاف ہے. سن رہے نکاح کیا؟ جو شخص عمل کا مکلف ہو گیا، بچہ بالغ ہو گیا، بلوغ پر اس کے تقوی کا تعلق مخلوق سے ختم ہو جائے گا. شاید میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کسی کے؟ بالغ ہو جائے گا. اب اس کے خوف کا تعلق مخلوق سے ختم ہو چکا ہے. اس کے خوف کا تعلق مخلوق سے ختم ہو گیا ہے. اگر یہ مخلوق کے خوف سے کوئی گناہ کرے گا یا مخلوق کے خوف سے کسی گناہ کو چھوڑے گا تو اس کے تقوی میں اخلاص نہیں ہوگا. سب بات اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی بالغ آدمی جس کا بچپن ختم ہو چکا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے نماز روزے کا مکلف ہو گیا ہے، سنیے بہت دھیان سے بات. اگر یہ کوئی گناہ کسی گناہ سے اس لیے بچتا ہے کہ اسے پیر صاحب کا یا استاد کا یا اپنے شیخ کا یا اپنے امیر کا یا اپنے ماں باپ کا خوف ہے اس گناہ کرنے میں، تو یہ بات بالکل پکی بات ہے کہ اس تقوی کے اندر کوئی اخلاص نہیں. اس لیے کہ جس طرح میں کیا آپ سے بات کروں، جس طرح عبادت میں اللہ کے غیر کی رضا کی شرکت شرک ہے، آپ سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں. جس طرح اللہ کی عبادت میں اس کے غیر کو راضی کرنا شرک ہے، اس طرح اللہ تعالی کے نواہی میں اس کے غیر سے ڈرنا بھی شرک ہے. ایسے کی بات سمجھاؤں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، ذکر میں، عبادت میں، سخاوت میں، جتنے بھی کام نیکی کام ہو سکتے ہیں، ان تمام نیکی کے کاموں میں اللہ کے غیر کو راضی کرنا جس طرح ریا ہے اور شرک ہے، اسی طرح بالکل اسی طرح بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ
کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتے ہیں، تو آپ کے اللہ سے کسی گناہ کے کرنے مخلوق سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تقوی میں اخلاص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نیکی اللہ کے لیے کریں. اخلاص خدا کی قسم یہ بھی اخلاص کا برابر کا درجہ ہے کہ آپ کسی گناہ کے کرنے میں صرف حاجت سے ڈریں، تب تو آپ مخلص کہلائیں گے، تب تو آپ مخلص کہلائیں گے. اگر آپ کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتے ہیں تو یہ افطار الباز کی علامت ہے کہ آپ کی اس تقوی میں اخلاص نہیں ہے. اخلاص دونوں چیزوں میں چاہیے، اللہ کی فرما برداری میں اللہ کی رضا کا جذبہ اور اس کی نافرمانی میں اس کی ذات کا خوف. اس کی نافرمانی میں اس کی ذات کا خوف. میں دونوں باتیں عرض کر رہا ہوں. اسے میں کہنا چاہتا تھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے گناہ کے دوران ایسی تنہائی میں اللہ سے ڈرنا جہاں کوئی ٹوکنے والا، دیکھنے والا، روکنے والا کوئی نہ ہو. کوئی آپ کو گناہ کرنے میں کوئی دقت، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر وہاں آپ اللہ کو یاد کر لیں. اس لیے اللہ کی یاد کا کمال، اللہ کی یاد کا کمال نہ نماز میں ہے، نہ ذکر میں ہے، نہ تلاوت میں ہے. اللہ کی یاد کا کمال نہ ذکر میں ہے، نہ نماز میں ہے، نہ تلاوت میں ہے. آپ دعا میں مشغول ہوں، یہ بھی اللہ کی یاد کا کمال نہیں. اللہ کی یاد کا کمال گناہ کے وقت ہے. اللہ کی یاد کا کمال مجھے صاحب گناہ کے دوران. اگر آپ کو گناہ کے دوران اللہ یاد آ جاتے ہیں تو آپ ذاکر کہلائیں گے، اور اگر آپ کو گناہ کو اللہ یاد نہیں آتے تو آپ غافل کہلائیں گے، چاہے آپ کے معمولات، آپ کی تسبیحات اور آپ کے یہ عبادات کتنی بھی ہوا کریں. لیکن اللہ کی یاد کا کمال اللہ کو یاد کرنے کے دوران نہیں ہے، اللہ کی یاد کا کمال گناہ کے دوران ہے. اللہ کی یاد کا کمال گناہ. لیے قرآن نے ذکر اور تقوی کو ایک ہی آیت میں، اللہ نے ذکر اور تقوی کو ایک ہی آیت میں قرآن کی بتلا دیا. اللہ اکبر، کہ اس کا اصل تعلق گناہ کے وقت سے ہے. میری بات پر توجہ دیں. ذکر اور تقوی قرآن کی ایک ہی آیت نے بتا دیا کہ ذکر اور تقوی کا تعلق وہ گناہ کے وقت سے ہے. میری بات پر بہت توجہ دینی پڑے گی. آپ رو رو کر تلاوت کریں قرآن کی، اور قرآن میں آیتوں میں اللہ کے خوف سے رو پڑیں. یہ تلاوت کا کمال نہیں. آپ کو دوران ذکر کوئی روشنی نظر آ جائے، میں کہتا ہوں آپ کو ملائکہ کا نزول نظر آ جائے، فرشتے اتر رہے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے عمل کے وقت، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ نماز تو مومن کی معراج ہے. تم اللہ کے اتنا قریب ہو، اب بھی اگر تمہیں اللہ کا دھیان نہ آوے تو کیوں نہ آوے؟ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو کوئی کمال نہیں. یہ تو کوئی کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ آپ کو گناہ کے دوران اللہ یاد آئے یا نہیں آئے. قرآن نے ذکر اور تقوی کو جو بیان کیا ہے وہ گناہ کے وقت
گناہ کے وقت کے اعتبار سے بیان کیا ہے. کمال یہ ہے آپ کے ذکر اور تقوی کا. ذکر اور تقوی یعنی ذکر کا مطلب یہ کہ اللہ کا دھیان، اور تقوی کا مطلب یہ کہ اللہ کا خوف. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا کمال گناہ کے وقت ہے. اس کا کمال اللہ اکبر. قرآن یہ کہتا ہے اس کا کمال گناہ کے وقت ہے. ان الذین اتقوا، قرآن یہ کہتا ہے بے شک تقوی والے لوگ صرف وہی ہیں جب ان کو شیاطین گناہوں کی طرف لاتے ہیں. تقوی والے وہ لوگ ہیں کہ جب شیاطین کو گناہ کی طرف لاتے ہیں تو انہیں گناہ کے وقت اللہ یاد آ جاتے ہیں. جب شیاطین کی کوئی جماعت کسی مسلمان کو گناہ کی طرف گناہ میں مبتلا کرتی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ مسلمان گناہ خود کرتا ہے، الزام شیطان کو دیتا ہے. جیسے اس زمانے کے مسلمانوں نے اپنی بے دینی کا الزام کفار کو اور حکومتوں کو، اور مسلمان نے اپنی بے دینی کا الزام حکام پر رکھا ہوا ہے. جی ہاں، کفار قیامت میں یہ کہیں گے، میں آپ کو ایک بڑی عجیب مثال دیتا ہوں. کفار قیامت میں یہ کہیں گے، اپنے کفر کا جو عذر پیش کریں گے مولوی صاحب، اپنے کفر کا عذر پیش کریں گے کفار قیامت میں. وہ یہ کہیں گے ان بتوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. ان بتوں نے ہمیں، میری بات شاید آپ کو سمجھ آ جائے، میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. کفار اپنی گمراہی کا الزام بتوں کو دیں گے. یہ زمانے کا مسلمان اپنی بے دینی کا الزام کفار کو دے رہا ہے. میری بات کا صرف بہت توجہ کی ضرورت ہے. سب سمجھے میری بات کو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. چند لوگ سمجھ لیں تو مجھے اطمینان ہو جاتا ہے. اس زمانے کا مسلمان اپنی بے دینی کا الزام کفار پر رکھ رہا ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم دیندار ہوتے. قیامت میں یہ الزام کفار اپنی گمراہی کا الزام کفار بتوں پر رکھیں گے. خود یہ کہیں گے نہیں ہے اللہ، ہم تو تیری عبادت کرتے تھے، انہوں نے ہماری عبادت کی ہے، ہم ان کے معبود نہیں ہے، تو ہمارا معبود ہے. اللہ اکبر. جو پتھر تراشیں گے یہ اپنی عبادت کے لیے، وہ پتھر بھی اس بات کا انکار کر دیں گے کہ ہم ان کے معبود نہیں ہیں اور ہم نے ان کو اپنی عبادت کا حکم نہیں کیا. آپ سوچیے. تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان اپنی بے دینی کا الزام شیاطین پر یا کفار پر رکھ دیتا ہے، جبکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ نے شیطان کو انسانوں کو گمراہ کرنے کا، اللہ نے شیطان کو اس کی کوئی طاقت یا اس کا کوئی اختیار نہیں دیا. بالکل ہرگز نہیں. شیطان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو گمراہ کر دے. کوئی اختیار نہیں. شیطان کا ایمان والوں پر کوئی تسلط نہیں ہے. شیطان کا ایمان والوں پر کوئی تسلط نہیں ہے. انما سلطان ہوا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان کا تسلط اس کے اپنے دوستوں پر ہے. ایمان والوں پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں. انه ليس له سلطان الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطان الذين يتولونه هم الذين هم به مشركون. شیطان کا جو بس چلتا ہے اپنے دوستوں پر چلتا ہے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی شخص
صبح فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو سارے شیاطین مل کر رات تک اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتے. جو شخص اپنی ذات سے گناہوں کا اتنا عادی ہو جاتا ہے اس کا نفس اس کا شیطان بن جاتا ہے. پھر شیطان تو ایک طرف ہو جاتا ہے، اس کا نفس اس سے گناہ کرواتا ہے. حالانکہ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، ہر مومن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس سے لڑنے کی قوت دی ہے. ہر شخص کو اللہ نے اپنے نفس سے لڑنے کی قوت ہر ایک کو دی. یہ ناممکن بات ہے کہ کسی کا نفس اس پر غالب آ جائے، ناممکن بات ہے. ہر انسان، ہر مومن کو اللہ نے اپنے نفس سے لڑنے کی طاقت دی ہے. من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، کہ سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑا مقابلہ ہر مسلمان کا اپنے نفس سے ہے. اگر اس سے مقابلے میں کامیاب ہو جائے تو بھائی شیاطین اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. یہ پکی ٹھکی بات ہے. اب میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کیا ہے. یہ تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرنے، جہاں کوئی دیکھنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی اس بات سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ میری نماز ایسی ہے، میرا ذکر ایسا ہے، میری تلاوت ایسی ہے. سوال اس بات کا ہے کہ ان سارے معمولات کا آپ کی تنہائی پر کیا اثر پڑا. سوال اس بات کا ہے کہ آپ کے پاس ان سارے معمولات سے گناہ سے مقابلے کی کتنی قوت پیدا ہوئی. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ذکر کے ماحول میں ذکر کر لیں، نماز کے ماحول میں نماز پڑھ لیں. اس میں آپ کے تقوی اور ایمان اور تعلق مع اللہ کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا. میں آپ کی مثال دیتا ہوں، بہت اچھی. جو لوگ اپنے دل کا چیک اپ کراتے ہیں نا مشینوں پر، ان کو مشین پر دوڑایا جاتا ہے. یہاں دوڑا کر ان کے دل کی پر بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کے دل میں کتنی طاقت ہے، ان کے دل میں کتنی طاقت ہے. یہ اس وقت اس پٹے پر دوڑ کر، میں بہت اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں، اس دوران دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس دوران درمیان ان کی دل کی کیفیت کیا ہے. ان پر بوجھ ڈال کر دیکھ، اگر اس وقت ان کے دل کی کیفیت اچھی ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے دل کی کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کا دل مضبوط ہے، صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل. جی آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کے دل کو مبتلا کریں مشقت میں. میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. اسی طرح ایک آدمی کی روح اور اس کے ایمان کی قوت کو جانچنے کے لیے اس کا ایمان بیمار ہے، صحت مند ہے، 100%. اس کا ایمان بیمار ہے، صحت مند ہے. اس کو جانچنے کے لیے اس کو گناہ کا موقع دیا جائے گا کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس گناہ کے دوران اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد رکھتے ہیں یا نہیں. جتنا یہ اللہ کو یاد ذکر میں، تلاوت میں، تہجد میں، نماز میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، آیا اتنا قرب ان کو اللہ کا گناہ کے وقت ہے یا نہیں؟ اللہ کا اتنا قرب ان کو نماز میں محسوس ہو رہا ہے، اللہ کا اتنا قرب انہیں گناہ کے وقت محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ صاف بات ہے. اگر ان کو گناہ کے دوران اللہ یاد آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ اقیم الصلاۃ لذکری، اس آیت کا مطلب یہی بنتا ہے کہ نماز
24 گھنٹے اللہ کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے ہے۔ اگر نماز کے علاوہ کے اوقات میں اللہ آپ کو یاد نہیں آتے گناہ کے وقت، اگر آپ کو گناہ جو اللہ یاد نہیں آتے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی نماز ناقص